الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انشاءاللہ آج بات کریں گے بہت ہی اہم ٹو ڈو کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ تو آج بہت ہی اہم ٹو ڈو کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، توکل کرنا۔ اس کے حکم کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سورہ تغابن آیت نمبر 13، تو اس آیت کا ترجمہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ مومنین کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی پر نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 23، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ تو دوبارہ سے دیکھا جائے تو وہی بات کہ بھروسہ صرف اللہ پہ رکھو اور کسی پہ نہیں۔ اور آگے آئیں ایک اور موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں حکم ہو رہا ہے، اور وہ کس انداز میں حکم ہو رہا ہے یہ دیکھیں۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کام بنانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ مقام کے اوپر موجود ہے۔ میں نے صرف 4 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی یاد دہانی کرائی ہے کہ بھروسہ یا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے اور کسی کے اوپر نہیں، اور کسی کے اوپر نہیں۔ تو ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس موقع کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ بتایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ پہلی بات، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری بات، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، انہیں تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے سامنے پائیں گے۔ جب تمہیں کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب کوئی مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنے کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، پہلی بات یہ ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں، آگے سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ایک اہم بات اور بھی ہے، لیکن چونکہ آج کے ٹاپک کا پارٹ نہیں ہے، وہ یہی ہے اس کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔
چلیں وہ کسی اور وقت انشاءاللہ بات کریں گے اس کے اوپر. آج بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کی. تو انہوں نے بتا دیا کہ تقدیریں لکھ دی گئیں، صحیفے خشک ہو گئے. جب یہ حدیث پتہ چلی تو صحابہ حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب ہم محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ جنتی ہے اس کو جنت والے کاموں کی توفیق ملتی رہے گی. تو اس لیے اپنے کاموں میں لگے رہو، ایسا نہ ہو کہ کام چھوڑ بیٹھے. اور جو خدا نخواستہ برا انجام ہے اس کو برائی کا ہی، وہ برائی میں ہی چلتا چلا جائے گا. تو ہمارے لیے کرنے کا بہرحال کام ہی ہے ایٹ دا اینڈ، اور محنت کرنا ہی کرنا ہے. ادھر سے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جناب بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. ہمارے آج کل کے دور کے حالات دیکھیں تو اس سے بے انتہا برعکس. آج ہماری اگر پورے ملک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فلانے سے اگر دوستی خراب ہو گئی تو ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا. اس لیے ان سے بنا کے رکھنا ضروری ہے. ان کی شرائط کے اوپر نہیں پڑے تو پتہ نہیں ہمیں کون سے دور میں پہنچا دیں گے. او بھائی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بنا کے رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں پتہ نہیں کون سے دور میں پہنچا دیں، نام و نشان بھی نہ باقی رہے خدا نہ خواستہ. تو انہوں نے تو کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے ان کے سامنے ہے. ابھی حالیہ اس موقع کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک سچویشن شیئر کرتا ہوں. امریکہ میں نیو یارک میں ایک طوفان آیا، اور اس طوفان میں کوئی 2-3 یا کچھ گھنٹوں کے اندر نیو یارک جیسے شہر میں ایسی تباہی مچائی کہ 45 بندے تھوڑی سی دیر کے اندر ان کی جان ختم ہو گئی. اور پریزیڈنٹ کو مجبوراً یہ کہنا پڑ گیا کہ ہمیں پتہ نہیں کتنے روپے جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج پہ خرچ کرنے ہوں گے. تو جو چیز ہم نے دیکھی ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کو کیسے قابو میں لینا ہے. اتنا پانی تھا کہ وہ کئی اموات جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہو گئی. مطلب اس کو موقع، گاڑی سے اترنے کا موقع نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیفیت ایسی ہے عذاب کی. تب آپ مجھے بتائیں نا، یہ تو گھنٹوں کی بات ہے، روک نہیں سکتے. ابھی تو سمجھ جائیں خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ ابھی جو اگر یہ چل پڑتا ہے یہ سلسلہ، اور یہی حال ہر سال، دوسرے سال، تیسرے سال، ہر 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ہوتی ہے، تو یہ جو عمارتیں ابھی کھڑی ہیں نا، ان کا کھڑا رہنا بھی مشکل ہے. یہ کب تک یہ اپنا پانی کو برداشت کریں گی؟ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ سب سے اول ہے. اس کے بعد یہ دنیا کے سارے کام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر توکل دیکھا جائے تو وہ کوئی عجیب ہی لیول کا تھا. مطلب ہم آپ آج کے دور میں اس کو تصور بڑی مشکل سے کر لیں گے، لیکن جو کرنے والے حضرات ہیں وہ تو ان کا آپ کے سامنے، ان کے قصے کچھ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. ایک تو قصہ ہجرت کے وقت کا، جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کو قرآن میں لکھا. سبحان، کیا اس کے سفر تھا وہ قرآن میں لکھا، آیات میں موجود، اور اس کی تشریح حدیثوں سے بھی پتہ چلتی ہے. تو ایک قصہ اس کے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 40. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 لوگ غار میں موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. حالانکہ آپ ذرا سوچیں، ان کو پتہ تھا ان کے پیچھے لگے ہوئے، اور ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑی بے چینی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ان کا غم نہ کرو، اللہ ساتھ ہے ہمارے. اور اس ساتھ ہونے کا، اس توکل کا رزلٹ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا، اور پھر دوبارہ ان چیزوں سے مدد کی جو میں اور آپ کوئی نہیں دیکھ سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ان کی مدد ہوئی نا. تبھی تو 2 بندے اتنا لمبا سفر پیدل انہوں نے طے کر لیا، کافی حصہ اس کا، اور لوگوں کو نظر نہیں پہنچ پا رہے، ان کو پکڑ نہیں پا رہے، سارے نکلے ہوئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، نہیں پکڑ پا رہے. پاس بھی ان کے بہت اس پورے سفر میں تو بہت سارے معجزات تھے، لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ یہ کیفیت جو توکل والی کیفیت ہے وہ
اسی طرح سے اسی کی تشریح حدیث میں کیسے آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی، فرمایا ہجرت کے موقع پر جب ہم غار ثور میں تھے تو ہمارے سروں کے اوپر مجھے مشرکین کے پاؤں نظر آئے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی شخص نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں نیچے دیکھ لے گا، تو ہمیں نیچے دیکھ لے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ سبحان اللہ۔ مطلب سوچیں آپ ذرا سا، ایک منٹ کو اس کو تصور کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ بالکل اس کے باہر وہ بندہ ہے جو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، ذرا اس کیفیت کو تصور کریں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ابھی لڑنے جھگڑنے کی، پتہ ہے کہ وہ قتل کرنے نظر آ رہا ہے، وہ بھی یہاں تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ اگلا ہو سکتا تھا کہ بھائی کلمہ پڑھنا شروع کر دو، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو، کچھ اور کرنا شروع کر دو، آج کل کے دور کا بندہ ہو پتہ نہیں بھائی وہ، اور کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں کیا، اگر تیسرا اللہ ہے ان کے ساتھ کیا ٹینشن ہے، اور وہی ہوا، وہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ان سے اتنا نہیں ہوا کہ نیچے جھک کے دیکھ لیتے، یہاں تک تو پہنچ گئے تھے نا، اتنا نہیں ہوا کہ نیچے جھک کے دیکھ لیتے۔ وہ پہاڑ اگر کسی کو دیکھنے کا موقع ملے نا، کہ جس پہاڑ میں وہ جس جگہ جا کے چھپے ہوئے تھے، ادھر تک چڑھنے میں کوئی 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، عام سے ہی جوان تگڑا بندہ چڑھے نا نان اسٹاپ جان مار کے 3-4 گھنٹے کم سے کم اس موقع پہ پہنچتے ہیں، اتنے اوپر جا کے واپس پلٹ جانا اور اینڈ تک نہیں پہنچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بھئی ٹینشن لینے کی بات ہے، کہ یہ توکل کی انتہا ہوتی، یہ عام بات نہیں۔ اسی طرح سے دوسرا موقع، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں کیکر کے درخت بہت زیادہ تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ تلوار لٹکا دی اور درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور میری تلوار ہاتھ میں لے لی، اسی دوران میں جاگ گیا اور صورتحال یہ تھی کہ وہ میرے سر کی جانب کھڑا تھا، چنانچہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہ تلوار سونت کر کہہ رہا ہے کہ کون تجھے بچائے گا مجھ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ بچائے گا، پھر وہ دوبارہ کہنے لگا کہ کون تجھے بچائے گا مجھ سے، تو میں نے کہا کہ اللہ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شخص نے تلوار واپس نیام میں رکھ لی اور اب وہ شخص یہ بیٹھا ہوا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کچھ توجہ نہیں دی۔ وہ جو قتل کے در پہ تھا اس کو انہوں نے کہا اللہ بچائے گا، پھر انہوں نے کہا اللہ بچائے گا، اس نے وہ رکھی واپس بیٹھ گیا سکون سے، بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اور جو صحیح روایت موجود ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس نے کہا کہ کون بچائے گا، تو انہوں نے جیسے ہی کہا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، اور پھر اس نے پلٹ کے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ پہ تو بھروسہ نہیں ہوتا ان کا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اپنے اس عمل کے۔ انہوں نے اس کو پھر چھوڑ دیا، کہا جاؤ معاف کیا تم۔ اللہ پہ جو بھروسہ ہے نا، یہ بڑی کوئی کمال کی چیز ہے، اور جن کا نہیں ہے وہ بے پناہ نقصان میں، وہ بے پناہ نقصان میں، کوئی شک نہیں۔ پھر اس پہ کرنے کے کوئی واضح فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائے، حدیثوں کے ذریعے میں پتہ چلے واضح فوائد، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران، پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی ارادہ کر لو اور کام کرنے نکل جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو بس اب اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز، جو لوگ توکل کے عادی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، موقع موقع پہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر سورہ نحل آیت نمبر 99، اس شیطان مردود کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا۔
اور یہ بھائی یہ ایسے کہنے میں بہت آسان ہے اللہ پر توکل کرنا، یقین مانیے آپ کہ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. کوشش پوری کروں گا کہ بیان کروں انشاءاللہ. پھر ایک اور موقع کے اوپر، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے. پھر ایک اور موقع کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسی اقوام بھی داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے. پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے. پرندوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ گھر بھی نہیں ہے ان کا، طوفان وفان کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھانے کا بھی کوئی نہیں ہے، رزق بھی خوب وافر. تو مطلب ویسا دل جن لوگوں کا ہوتا ہے نا، کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایسا بھروسہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل کرتے جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق ملتا جو صبح خالی پیٹ نکل جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر بھروسہ ہوتا. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور نہ ہی بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہیں، بس صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے ابھی باتوں باتوں میں آپ کو یہ حدیث پڑھ کے بتائی ہے کہ بدفعلی بدشگونی نہیں لیتے. ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اب یہ بدفعلی بدشگونی کیا ہے میرے بھائی؟ کیا ہے؟ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، کوے کے اوپر کوا، کیا گھر کے اوپر کوا آ گیا آج، اور فلانے کی شکل دیکھ لی اب کام نہیں ہو سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا نقصان فلانے کی وجہ سے ہو گیا. بدفعلی. اللہ تعالیٰ نہیں 50 اور ریزنز بنائیں گے، اور اپنی طرف کوئی نظر نہیں آتی نا، سارا دوسروں کی طرف جاتا ہے، جو بھی ہے ادھر ادھر ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے لوگ جو نہیں ہوں گے نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل. تو اس کا علاج بھی ہے، یہ آج کل ہمارے یہاں بڑی کامن ہے. ہمارے ملک کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فلانے حکمران کی وجہ سے. فلانا مسئلہ کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ سے. تو وہ اس طبقے کی وجہ سے، کسی اس ادارے کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ حال نکلا ہوا. وہ بھائی ادارے نہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ حال نکلا ہوا. چلو یہ سب تو بات کی بات ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس چیز سے بچنے کا چھوٹا سا حل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدفعلی اور بدشگونی شرک کی ایک قسم ہے. سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے. شرک کی ایک قسم ہے. جو لوگ ہیں نا کہ فلانے نے کر دیا، فلانے نے میرے اوپر خدا نخواستہ کوئی جادو کر دیا، فلانے نے اوپر میرے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ بھائی اس سے بچیں. شرک کی ایک قسم کے اندر جاتی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بدفعلی کا عادی ہوتا ہے، البتہ توکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس عادت کو ختم کر دیتا ہے. اب بات تو ہو گئی ساری یہاں ختم، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. تو کیا کریں بھائی؟ اب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، کام کاج کرنے کی اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ، ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا بھائی، دشمن کچھ نہیں کرے گا، انڈیا سکون سے بیٹھا رہے گا. ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، امریکہ بھی کچھ بھی نہیں کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں بس. اسی طرح سے کام کاج کرنے کی، محنت کرنے کی بھی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ چڑیاؤں کو بھی تو دانہ ملتا ہے، ہمیں بھی کوئی دانہ مل جائے گا بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ اس حدیث میں بھی چڑیاؤں کو خالی پیٹ میں کہا گیا کہ وہ جاتی ہیں باہر، جاتی خالی پیٹ ہیں، رات کو جب واپس آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ان کے پاس کہ کل کا اسٹاک ہے، پرسوں ترسوں کا اسٹاک ہے.
لیکن خالی پیٹ باہر جاتی ہیں اور کچھ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا ہے کہ کس طرح بھروسہ کرنا ہے. ایسے ہی نہیں بھروسہ کرنا اٹھا کر کے. تو سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اب یہ دیکھیں آپس میں جب ہم لوگ کوئی چیز ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, سچویشن کیسی ہونی چاہیے ذرا دیکھیں. لہٰذا ان کو معاف کر دو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو. پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو پھر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر. یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پتہ یہ چلا اس میں جو کام کی بات ہے وہ نکالتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ نہیں کہا کہ بس بھروسہ کر لو اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا مشورہ کرو. پہلے آپس میں مشورہ کرو, ایک سچویشن پہ پہنچو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. مشورہ کرنے کے بعد جب یہ سب کر لو اب اللہ پہ بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اب آج جب میٹنگز کرتے ہیں ہم لوگ, آپ سارے حضرات آپس میں میٹنگ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, یہ ہم ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, وہ ساری محنت کر لیں اور اب جب لگے ہاں بھائی اب یہ سب ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ. انشاءاللہ یہ ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس سے ہمیں جو نفع ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر آگے ایک اور موقع کے اوپر یہ دیکھیں, یہ تو اتنا یہ والی آیت جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری, بہت ہی پیاری. کاش کہ ہم اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے, مومن ہونے کی حیثیت سے دل سے سمجھیں اور دل سے اس کی تیاری کریں, کوشش کریں. اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے, تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو, اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں. تم انہیں نہیں جانتے, اللہ انہیں جانتا ہے. تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت, اپنی استطاعت کی حد تک طاقت کو تیار رکھو, اور بندھے ہوئے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو تاکہ اس سے اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو. بھائی دشمن کفار ہی ہیں, یہ نہیں کہ پتہ چلا مسلمان ہی ڈھونڈ کے نکال کے لے آئے ادھر بھی وہ بھی دشمن مسلمان, نہیں. اور اس کے لیے تیاری کرو. اب اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں, ورنہ کہنے کو تو یہ ہوتا نا اللہ کے بھروسے بس بیٹھے رہو, کیا ضرورت ہے ساری محنت کرنے کی, اللہ جتا دیں گے, سب کرا دیں گے, سب کچھ, بس بیٹھے رہو. نہیں بھائی, اس حد تک کہ اپنی جتنی استطاعت ہے اس حد تک کی تو پوری کوشش کرو, ایفرٹ ڈالو جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے. گھوڑے بھی باندھو, تیار کرو, یعنی اسباب بھی جمع کرو, ایفرٹ پوری کرو تاکہ پھر ڈرا سکو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود یوں ان کا غلط انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کبھی کبھار کہ بس اللہ تعالیٰ جو کہیں گے ہو جائے گا, وہ غلط انڈرسٹینڈ. بھائی ہم نے ایفرٹ کرنی ہے بہرحال یہاں کے اوپر. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, اس کا حکم ہے. ایک حدیث میں واضح طور پہ آ جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول, میں اونٹنی باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ اونٹنی باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹنی کھلی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. ایسا نہیں ہے کہ کھول کے چھوڑ دیں. ہمیں پتہ ہے یہاں خدا نہ خاصہ گاڑیاں شاڑیاں چوری ہوتی ہیں, وہ جا کے پتہ چلا چابی بھی لگا چھوڑ کر گئے ہیں, محنت کی بھی ضرورت نہیں اگلے کو. بھائی واقعی لاک شاک لگانا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ کہ آ کے اب کہیں خدا نہ خاصہ کوئی لاک بھی نہ کاٹ لے اور پھر بیٹھ کے اسٹارٹ کر کے نہ لے جائے. اتنا کرنا ہے. تو ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام. آپ ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹا سا دعا کر لیں, یا اللہ جا رہا ہوں, میری اس میں مدد فرمائے, کام میرا جلدی سے مکمل فرما دے. توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, محنت اپنی کرنے جا رہا ہوں, یا اللہ میری اس میں مدد فرمائیے گا, پورا کروا دے. ایسے نہیں او میں نے تو ایسا پلان بنایا ہے کہ ابھی پاکستان جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اللہ پہلے ٹاپ لیول. اب پلان ایفرٹ کریں, پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. انشاءاللہ اس بات کو سمجھ پا رہے نہیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر. اب کوئی مشکل معاملے میں پھنس گئے ہیں, پتہ چلا کسی گھر میں بڑے سے بات چیت ہے اور لگ رہا ہے کہ مشکل کام ہے, تو پہلے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ آپ چاہیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا, ورنہ میرا کام تو بندہ نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد جائیں بیٹھیں, جو طے ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور ایگزیکیوٹ کریں انشاءاللہ. اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو اہم ترین تعلیم ہے
وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام کی برکت سے نکل رہا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہوں سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ پہلی بات تو اس کو یہی ہے، ہر مومن بندے کو یاد ہونی چاہیے، گھر سے نکلتے ہوئے لازمی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر سے نکلیں، آفس سے نکلیں، باہر نکلیں، یہ پڑھیں۔ اس کا مطلب تو اتنا تھا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد آگے حدیث پوری مکمل نہیں ہے، حدیث مکمل کرتا ہوں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت کہا جاتا ہے اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا۔ شیطان جو کہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم تو بڑے ایزی گھومتے ہیں نا، ہمیں تو لگتا ہے فلانا دو بھائی، ایک شیطان پرماننٹ ساتھ ہے۔ شیطان جو ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے یہ دعا پڑھی گئی وہ شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ جدا ہوتے ہی تو ایک اور شیطان اس سے کہتا ہے تو اس شخص کے ساتھ کیا کر سکتا ہے جسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور بچا لیا گیا۔ وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار دوست کے ساتھ تفریح لیتے ہیں، اب وہ اس کے ساتھ تفریح لیتا ہو، بھائی چلو کام ختم ہو گیا آج ادھر سے۔ تو میرے بھائیوں اس دعا کا کم سے کم اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بے انتہا امپورٹنٹ ٹو ڈو ہے، توکل کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں آج کے دور میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار تو میں بھی بڑا حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کے، اللہ کیا ماجرا ہے، وہ لگ رہا ہوتا ہے گیا بھائی اب تو اس کو کوئی، وہ پھر سے دوبارہ سے کہتے ہیں نا دوبارہ لائف لائن مل جاتی ہے، دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سارا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہلکا سا اپنا ایک رخ کر لیں کہ اللہ میرے اس کام کو بنا دے۔ کوئی کام کچھ خرید، کوئی باہر جا رہے ہیں تو اللہ خیر و عافیت سے پہنچا دے، اللہ پر بھروسہ۔ ہاں مجھے پتہ ہے میری گاڑی ٹھیک ہے، اس میں سارے معاملات پورے ہیں، یہ اسباب کے درجے میں، لیکن اللہ پہ بھروسہ بھی پورا ہے۔ اسی طرح سے بدشگونی سے پورا بچیں، یہ ان ساری باتوں سے بچیں کہ فلانے ڈاکٹر کی وجہ سے ہو گیا، فلانے میرے رشتہ دار کی وجہ سے ہو گیا، فلانی کی وجہ سے ہو گیا، اس سے بچیں۔ جو ہوا ہے وہ قسمت میں، اور کوشش کریں ادھر ادھر دیکھنے کی جگہ کدھر دیکھیں، اپنے سینے میں، اپنے گریبان میں، یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جو میں اس کا حقدار ہو گیا، اور چینج کریں اپنے آپ کو، تبدیل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ نہ سوچیں کہ میری خدا نہ خواستہ کوئی لوگ جی میرے ساتھ تو ہونا ہی یہ ہوتا ہے، بھائی کچھ چینج کرو، کیا پتہ آگے کچھ اور ہونا ہو تو ہو جائے آگے جو اور ہونا ہے، ابھی اسی چکر میں نہ پڑے رہو کہ ہوتے میرے ساتھ تو ہوتا ہی برا ہے خدا نہ خواستہ۔ آخری چیز یہ دعا کا خصوصی اہتمام کریں، تو انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا توکل کریں گے انشاءاللہ، پوری اس کی کوشش بھی کریں گے نا، باقاعدہ پریکٹس کریں گے۔ سو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ڈیلیبریٹ پریکٹس، یعنی نکلتے وقت گھر سے باہر جاتے ہوئے ادھر ادھر سوچیں گے باقاعدہ، یا اللہ آپ پر بھروسہ ہے، کام میرا بنائیے گا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بھائی، ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے، یا اللہ رب العالمین اپنے اوپر توکل کرنے کی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔